راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور پولیس کے درمیان تصادم، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید۔ فائرنگ کے نتیجے میں 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ آئی جی آزاد کشمیر پولیس کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے فائرنگ اور سی ایم ایچ راولاکوٹ پر حملے کی شدید مذمت، کہا حملہ پرامن احتجاج نہیں، منظم دہشت گرد کارروائی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران کا اسرائیل پر حملہ۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایران نے حیفا پر 4 میزائل داغے، آج رات تہران کے جلنے کی دھمکی بھی دے دی۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت فوری بند کی جائے۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کی وارننگ، کہا کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے بڑھانے کی کوشش کی تو ایران کے تباہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صہیونی حکومت امریکی آشرواد سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ معصوم لبنانیوں پر فاسفورس بموں کا استعمال سنگین جنگی جرم ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ مشرق وسطی میں موجود امریکی افواج مستعد اور الرٹ ہیں۔ گلگت بلتستان کا تاج کس کے سر سجے گا؟ انتخابی نتائج آنے لگے۔ پیپلز پارٹی 3، نون لیگ اور آزاد امیدوار ایک سیٹ پر کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سب سے پہلے 92 نیوز پر۔ جی بی اے 7 سکردو 1 میں پیپلز پارٹی فاتح۔ پی پی کے سید توقیر مہدی 4337 ووٹ لے کر کامیاب۔ آئی پی پی کے راجہ جلال 3891 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی 11 کھرمنگ میں پیپلز پارٹی کے اقبال حسن 6141 ووٹ لے کر فاتح۔ نون لیگ کے محسن رضوی رنر اپ رہے۔ جی بی اے 4 نگر میں پیپلز پارٹی کے محمد علی 7670 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جی بی اے 24 گانچے 3 میں آزاد امیدوار اسد شفیق نے 8092 ووٹوں کے ساتھ میدان مارا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل دوسرے نمبر پر رہے۔ جی بی اے 22 گانچے 1 میں نون لیگ کے محمد ابراہیم سنائی 12048 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاشق حسین 9258 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ دیگر حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری، کہیں نون لیگ تو کہیں پیپلز پارٹی آگے۔ کچھ حلقوں میں آزاد امیدواروں کو بھی برتری حاصل۔ فاتح امیدواروں کے حامیوں کا بھرپور جشن، سرد موسم میں ماحول گرما دیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں میں ووٹنگ پولنگ کے دوران خوب گہما گہمی رہی۔ پرجوش ووٹرز نے صبح سویرے ہی پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا۔ بڑی تعداد میں ووٹرز گھروں سے نکلے۔ نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بھی ووٹ ڈالنے آئے۔ خواتین پولنگ سٹیشنز پر بھی خوب رش رہا۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 کی مصدقہ نقل لازمی فراہم کریں۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے تمام ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری۔ مہاجر نشستوں کے معاملے پر آزاد کشمیر حکومت کا موقف درست قرار۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا۔ باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کرنے کے حکومتی فیصلے کی توثیق۔ صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں کی تاریخ کی بنیاد 1960، 1964 اور 1970 کے قوانین سے جڑی ہے۔ آئینی ترمیم پارلیمانی اور آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے۔ آرٹیکل 22(4) کے تحت انتخابات کا بروقت انعقاد لازمی ہے۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش اور دھونس کی اجازت نہیں۔ احتجاج یا سیاسی تنازع الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ انتخابات کروانا اور امن و امان کا تحفظ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی قیادت کو وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خط دے دیا۔ محسن نقوی کے دورہ ایران میں اہم ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس کراچی سے ملے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے نام لکھا فیلڈ مارشل کا مکتوب دیا۔ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امریکہ ایران امن مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے لیے وزیر اعظم کا پیغام اور فیلڈ مارشل کا خط لے کر آیا ہوں۔ امید ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہوگا۔
ایران کے منجمد اثاثے فوری بحال نہیں کریں گے، پابندیاں بھی برقرار رہیں گی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ایران کے اچھے رویے کو دیکھ کر اگلا لاہ عمل طے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ بہت اچھے لوگوں کی خواہش ہے، ہم معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے۔ ایران ان شرائط کو ماننے پر مجبور ہے جو جنگ سے پہلے ناممکن تھی۔ جنگ کے خاتمے پر ایران کا افزودہ یورینیم تلف کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر سے براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہوں، ہم ان کی لوکیشن جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا، لبنان تنازع جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں تھا، حتمی معاہدہ ہونے تک امریکی افواج مشرق وسطی میں موجود رہیں گی۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کو فراہم کرے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ان اثاثوں سے خلیجی ممالک ایران کی جانب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیم کو خلیجی ممالک میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب امریکی حکام ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل کے لیے تکنیکی تیاریوں میں مصروف۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے ریاست ٹینیسی میں اوک رج نیشنل لیبارٹری میں ایٹمی امور کے ماہرین سے مشاورت کی۔ ایران کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کے امور زیر غور آئے۔ ایران اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا اعلان۔ بولے، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے امریکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ سفارتکاروں کی نہیں میزائلوں کی زبان بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے رد عمل سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اسرائیل انتہائی جارحانہ انداز میں ایران امریکہ مذاکرات کی جاسوسی کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف۔ اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیل سے لاحق جاسوسی کے خطرات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اسرائیل مشرق وسطی کے تنازعات پر امریکہ کی اندرونی پالیسیوں کی معلومات حاصل کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کی نگرانی کو بھی بڑھا دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں میں غیر معمولی شدت آئی ہے۔ سیز فائر کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری۔ صہیونی حملوں میں 24 گھنٹوں میں 35 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی ڈرون اور میزائل لانچنگ سائٹس پر حملے کیے گئے۔ شمالی اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کے بھی ڈرون حملے۔ جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ایران میں رجیم چینج کیوں نہیں کی؟ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر نئے موساد سربراہ نے اپنے نائب کو برطرف کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید اسرائیلی افسران کے بھی مستعفی ہونے کا امکان۔ ایران کا برکس پر منصفانہ اور مستحکم عالمی توانائی نظام کی تشکیل میں کردار ادا کرنے پر زور۔ روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے توانائی تعاون اور سلامتی سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، توانائی سلامتی عالمی استحکام کا اہم ستون بن چکی، برکس ممالک کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں ناکام ہو چکی۔ امریکی قومی سلامتی کونسل میں یورپی امور کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر چارلز کپچن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کا دور ختم ہو رہا ہے۔ برکس ممالک ڈالر پر انحصار کم کر رہے ہیں، ادائیگیوں کے نئے متبادل نظام سامنے آ رہے ہیں۔ چین نے بھی نیا نظام متعارف کرایا۔